اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے اور بالخصوص مومنین ایمان والوں سے فرماتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ہمیشہ مدد پکڑو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ یعنی کہ جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو، جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ نماز اور صبر، جب تک مسلمانوں کے اندر یہ دو صفات تھی تو مسلمان کامیاب تھے۔ جب سے یہ مسلمانوں کے اندر سے دو چیزیں نکل گئی، ایک نماز اور ایک صبر، تو اس وجہ سے مسلمان ناکامی کا سبب بن گئے۔ حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی تھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اندھیری آ گئی تو اللہ کے نبی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی مصیبت آ گئی نماز ادا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صحابہ کرام کو لے کے نوجوان صحابہ کرام جن کی تعداد 313 تھی اور جن کے مقابلے میں لڑوانا تھا ان کی تعداد 1000 تھی۔ اب دیکھیں یہ جو میدان تھا نا، یہ بڑا کشمکش کا میدان تھا، کہاں 313 اور کہاں 1000، اور کہاں 313 جن کے پاس نہ اسلحہ، نہ بارود، نہ تلوار، کچھ بھی نہیں ہے، اور جو 1000 ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اچھا، ان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہے، ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے اسٹاک بھی ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے اسٹاک بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام جو آئے تھے ان کی جوتیاں بھی پھٹ چکی تھی، ان کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، مگر اس کے مقابلے میں جو وہ لوگ تھے، ابو جہل، ابو سفیان، یہ بڑے بڑے کافر تھے، اور یہ جناب بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک جھونپڑی تیار کرو، ایک جھونپڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جھونپڑی تیار کی۔ اس جھونپڑی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جو بھی آئے اجازت لے کر آئے، سوائے صدیق اکبر کے۔ صدیق اکبر کا جب بھی دل چاہے بغیر اجازت کے آ جا کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جھونپڑی تیار کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ تو جب میں نے جا کے اللہ کی نبی کی کیفیت اور حالت کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی زاروں قطار ہو رہے تھے، اس جھونپڑی میں زاروں قطار ہو رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کے انس مبارک، چہرے مبارک سے، داڑھی مبارک سے جھلک کر زمین پر گر گئے۔ اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے تھے، اللہ جی میری اس امت کی، اس میرے نوجوانوں کی مدد فرمائے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ اگر آج یہ شکست کھا گئے تو آنے والے دنوں میں دین کا نام لے گا۔ تو یہ دیکھیں نا، صبر کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ نفل پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ صفت مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، صحابہ کرام تھے، وہ جب ان کے بچے نا چھوٹے چھوٹے تھے، تقریباً 5 سال کے، 6 سال کے، تو صحابہ کرام گھروں میں نفل نماز ادا کیا کرتے تھے یا سنت نماز ادا کیا کرتے تھے، اپنے بچے کو ساتھ مصلی پہ کھڑا رکھ کے، اور وہ کہتے تھے کہ بیٹا نماز پڑھو۔ صحابہ کرام ایسے کرتے تھے، بچے بھی ایسے کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باپ کرتا ہے وہی کیا کرتے ہیں؟ بچے کرتے ہیں۔ اگر باپ گالیاں دیتا ہے تو بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں۔ اگر باپ قرآن پڑھتا ہے تو بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ مگر آج دیکھیں ہماری اس مسلمان امت کو، مسلمانوں کو ان کی غیرت مر چکی ہے۔ اب دیکھیں باپ گھر میں بیٹھا ہوا ٹک ٹاک بنا رہا ہے گانے پہ، ٹھیک ہے، گانے پہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے، ظاہر بات ہے جب اس نے وہ کیمرہ اپنے سامنے رکھا ہوا ٹک ٹاک بنا رہا ہے، اب جب اس نے ہاتھ ہلانے، اپنا جسم ہلانا، اس کا چھوٹا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے، یقین مانے چھوٹے چھوٹے بچے بے حیائی کے اندر سب سے آگے، سب سے آگے، اور ان کو کیا ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ ایک فیمس ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ کس چیز کا فیمس ہے؟ یہ جو آدمی ٹک ٹاک پر فیمس ہے، یہ بے حیائی پھیلانے کے لیے، یہ برے کام کے لیے، یقین مانے جہنم میں ان کا نمبر 1 ہے۔ جہنم میں یہ لوگ نمبر 1 جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ کہ یہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، یہ دین کا کام نہیں کر رہے۔ بے حیائی پھیلی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی غیرت کمزور ہو گئی۔ ہم نماز سے ہٹے، نماز سے ہم دور ہوئے، اور ہمارے نوجوان کو ٹک ٹاک کی طرف لگا دیا یا کوئی اور ایسی چیزوں کی طرف لگا دیا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ذہن منتشر ہو گیا۔ پہلے مسلمان بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا تھا، پہلے مسلمان کبھی بھی ایسی بات کو برداشت نہیں کرتا تھا جو اس کے حیا اور اس کی غیرت کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ مگر آج مسلمان کے قریب گھر میں کچھ اور ایسی بے حیائی کی بات، تو وہ آگے سے ایک جملہ کہتا ہے
کہتے ہیں جتنے کوئی لگا لگا رہنے دو۔ یہ آپ نے بھی اکثر عام لوگوں سے سنا ہوگا، اگر آپ کسی کو بتائیں نا کہ بھائی یہ دیکھو یہ اس گھر میں یہ کام ہو رہے ہیں، یہ غلط کام ہو رہے ہیں، یہ ہمارے علاقے میں ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار آپ نماز پڑھو، انہوں لگے رہنے دو۔ بھائی نہیں نہیں نہیں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا، ہمارا یہ دین کہتا ہے کہ اگر ساتھ والا غلط کام کر رہا ہے تو اسے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے، ایمان کی نشانی سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان کی نشانی کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کا بازو پکڑو، اس کے جسم سے، اس کے گریبان سے اس کو جھنجھوڑو کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کام آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ زبان سے روکو، اگر آپ کا ہاتھ نہیں چلتا نا تو آپ زبان سے کہ بھائی آپ کام غلط کر رہے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کمزور ایمان والا یہ ہے کہ وہ دل میں برا جانے کہ میں کر کچھ نہیں سکتا، نہ میں ہاتھ سے روک سکتا ہوں، نہ زبان سے روک سکتا ہوں، مگر دل میں کہتا کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دل میں بھی نہ برا سوچے تو پھر اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اب کیا دیکھیں نا، اسلام آباد میں یہ جو آپ کی آج 13 مارچ ہے، 5 دن پہلے کیا منایا گیا پتا آپ کو؟ پتا آپ میں سے کسی کو پتا؟ عورت مارچ، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آزادی مارچ، آزادی مارچ۔ اچھا آزادی مارچ کو آپ دیکھیں جتنے بھی عورتوں نے، لڑکیوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے، یقین مانے اللہ کی قسم عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بینر اٹھا کے رکھے۔ وہ بینروں پہ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ بینروں کا ٹائٹل کیا تھا؟ بینروں کا عنوان کیا تھا؟ وہ عنوان یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جب مرضی کر رہا ہوں، جب مرضی جاؤں، نہ میرا بھائی پوچھے، نہ میرا خاوند پوچھے، نہ میرا باپ پوچھے، نہ میری ماں پوچھے۔ اچھا اسی طرح اگر نہیں سنبھلتا تو کاٹ دو، ٹھیک ہے، نہیں سنبھلتا تو کاٹ دو۔ یہ بینر اٹھایا ہوا، بینر اٹھایا ہوا۔ اب میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں، یقین مانے وہ الفاظ میرے منہ پہ نہیں آتے، بڑے غلیظ گندے سے گندے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اچھا کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے لوگوں سے کہ بھائی اسلام، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر لیا، نہ کہ ان اور۔ اچھا یہ جس عورت نے یہ شروع کروایا تھا، آپ کو پتا ہے اس کی ہیڈ کون ہے؟ اس کو پیچھے سنبھالنے والی کون ہے پتا؟ مارویہ سرمد، پتا آپ کو کسی کو؟ مارویہ سرمد اس کا نام ہے، اور وہ پیچھے سے ہندو ہے، اس کا مسلک عقیدت وہ ہندو ہے۔ اچھا وہ پاکستان میں عورتوں کو لیڈ کر رہی ہے، غلط راستہ بتا رہی ہے۔ بھائی یہ آنے والے دنوں میں ملک پاکستان، بلکہ یہ عورتیں ملک پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ اب بار بار کہہ رہی ہے، اب دیکھو میاں والی میں اس درندے نے اپنی بیٹی کو فیر مار کے قتل کر دیے، نام آگے جی پاکستان میں عورتوں کی رکھوالی نہیں کی جاتی۔ یہ شرم آنی چاہیے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں عورت کی رکھوالی نہیں ہے۔ کیا تمہیں پاکستان میں عورت کی رکھوالی کے دن یاد آگے؟ تمہیں کشمیر میں نہیں نظر آتا کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں انڈیا میں نہیں نظر آتا کہ وہاں پہ دن دیہڑے عورتوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا تمہیں فلسطین برما بھول گیا کہ فلسطین میں زندہ نوجوان لڑکیوں کو پکڑ کے ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے ماں باپ کے سامنے قتل کر دیا جاتا؟ اتنی بے حیائی کی بات ہے کہ پہلے زنا کرتے ہیں ان کے ساتھ، اپنا منہ کالا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو کاٹ کے قتل کر کے اس کے بعد ان کو کتوں کے سامنے پھینک دیتے۔ وہاں پہ تو کوئی نہیں بولتا کہ بھائی عورت کو آزادی، عورت کو نہ۔ بھائی اسلام میں یہ جو کہتے ہیں نا آزادی، یاد رکھیں یہ 2 نمبر ہوتے ہیں، ان کا 1 نمبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو پتا جو حقوق ہے عورتوں کے، وہ اللہ کے نبی آج سے 1400 1450 سال پہلے دے کر چلے گئے۔ پہلے تو عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا نا کہ ابو جہل اینڈ کمپنی جو تھے وہ بچوں کو، زندہ لڑکیوں کو پکڑ کے درگور کر دیا کرتے تھے، ان کو درگور کر کے دفن کر کے آ جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس گھر میں بیٹی ہو نا وہ بیٹی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ناک کٹ جاتا ہے، ناک کٹ جاتا ہے۔ تو وہاں پر یہ رواج تھا کہ جب بیٹی ہوتی تھی ریگستان میں جا کے دفن کراتے تھے، دفن کر کے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا نہیں یہ کام غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، اتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ مجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، کیا میرے لیے وہ معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا بیان کرو کون سا ایسا خطا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کی عمر 5 6 7 سال ہوئی، میں میں نے اور میری بیوی نے چھپائی رکھا اس بیٹی کو، حتیٰ کہ ایک دن ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں بیٹی ہے اور وہ 7 سال کی ہو چکی ہے۔ آپ کو پتا 7 سال کی بچی، اس کو ساری سمجھ بوجھ ہوتی ہے، تو 7 سال کی بچی وہ ہو چکی تھی، تو مجھے ابو جہل نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دے ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔ تو میں گھر میں آیا، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو آج ذرا نہلاؤ، اس کی آنکھوں میں ذرا سرما لگاؤ، تیل لگاؤ، اس کو میں نے اپنے ماموں کے گھر لے کے جانا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور ریگستان میں جا رہا ہوں،
میں تھک گیا گرمی کے موسم میں، جب میں تھک گیا تو یہ میری بیٹی وہ دوپٹہ ننھے ہاتھوں سے پکڑ کر میرے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی تھی۔ پھر میں چلا تو یا رسول اللہ میں نے وہاں پر ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب گڑھا کھودا تو میری بیٹی بار بار پوچھتی کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو میں کچھ نہ بتایا میں نے۔ تو جب میں تھک کے بیٹھ دیتا، گڑھا مجھ سے نہیں کھودا جا رہا تھا، تھک کے بیٹھ دیتا تو یہ بیٹی پھر اٹھتی، اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا پسینہ صاف کرتی، میرا ماتھا چومتی۔ ٹھیک ہے، آقا کریم کو جب یہ واقعہ سنانے لگے نا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور زار و قطار اللہ کے نبی کی وہ ختم نبوت والے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ جب میں نے گھڑا کھودا اس ننھی بچی کو میں نے اس گڑھے کے اندر رکھ دیا، اور جب وہ گڑھے کے اندر رکھ دیا تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ابا جان اگر آپ میرے خرچے سے تانگے، میرے کپڑوں سے تانگے، میرے کھانے سے بند ہیں، مجھے بیابان جنگل میں چھوڑ دو، مگر اس ریگستان میں مجھے دفن نہ کرنا، میرا قصور کیا ہے، مجھے نہ دفن کرنا۔ اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ جب میں نے اس کو اس گڑھے کے اندر رکھا تو وہ بار بار اٹھ رہی تھی، میں نے اس کے سینے پر اتنا بڑا پتھر رکھ دیا، اتنا بڑا پتھر رکھ دیا، اور جب وہ پتھر رکھا تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ کے نبی کو کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے میرا یہ یہاں سے پکڑ لیا، یہ قمیص پکڑ لی، اور قمیص پکڑ کے بار بار کہہ رہی تھی ابا جان مجھے دفن نہ کرو۔ یا اللہ کے نبی میں نے اس کو دفن کر دیا، جب دفن کر کے آیا تو آج آپ کے سامنے اللہ کے نبی زاروں کو تاک ہوئے، اور آپ نے فرمایا اسی موقع پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں ایک دو بیٹی ہو ان کی کفالت کرے، ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کی شادی کرے۔ پیارے آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہے، جیسے دو انگلیاں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، جس گھر میں بیٹیوں پیدا ہوتی ہیں منہ بن جاتے ہیں، کیا ماں باپ یقین مانے زیادہ تر لوگوں پر کہ جو بیٹیوں کی ولادت پر خوش نہیں ہوتے، یقین مانے احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں، جتنی رحمت بیٹی کے پیدا ہونے پر ہے بیٹے کے پیدا ہونے پر نہیں ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں ہم سارے بیٹے ہیں کسی کی، اتنی وفا ہمارے اندر نہیں جتنی لڑکی کے اندر وفا ہوتی ہے ماں باپ کے لیے۔ پتا آپ کو ہم تو شادیاں کر لیتے ہیں نا، ہماری بیوی ہمارے کانوں میں پوسی پوس کرتی رہتی ہے کہ بھئی آپ کی ماں نے ایسا کیا، آپ کے باپ نے ایسا کیا، تو ہم آ کر اپنے ماں باپ سے ناطہ توڑ دیتے ہیں، ہم اپنا گھر ہی لادا کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ باپ کو جب آپ کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ہم باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر ایک بیٹی ہوتی ہے کہ اپنے خاوند کو بھی منا لیتی ہے، اپنے گھر کو بھی منا لیتی ہے، دل پر پتھر رکھ کر اپنے ماں باپ کو اندر لے آتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے۔ پتا آپ کو بیٹی کے اندر کتنی وفا ہوتی ہے؟ اگر کسی کی بیٹیاں تو وہ کبھی دیکھیں کہ بیٹی کے اندر وفا زیادہ ہے کہ بیٹوں کے اندر وفا زیادہ ہے۔ اتنے بیٹوں کے اندر وفا نہیں ملتی جتنی بیٹیوں کے اندر وفا ہے، مگر آج ہمارا معاشرہ بیٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ایک ہم نے نماز، دوسری صبر ہے۔ صبر کیا چیز ہے کہ جیسے اس بھائی کا آج بیٹا فوت ہوا، اگر یہ بھائی صبر کرے گا، ان کی گھر والی صبر کرے گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان آدمیوں کے لیے جنت ہے، جنت ہے۔ پہلے دعا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین، اور اس کے بدلے میں نعمت بدلے میں اچھی اولاد عطا فرمائے، آمین۔ تو صبر کیا چیز ہے؟ صبر یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو مصیبت آپ پہنچی، کوئی بھی مصیبت، مثال کے طور پر جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، وہ آپ کی طبیعت کی وہ ناگوار گزرتی ہے، تو اس پر صبر کرنا، یقین مانے صابرین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں۔ میں جو آدمی صبر کرتا نا، اللہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں۔ آپ دنیا میں کبھی دیکھیں اگر ایک ظالم اٹھتا ہے نا اور ایک مظلوم کو مارتا ہے تو مظلوم کچھ نہیں کر سکتا، اس پہ صبر کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس مظلوم ظالم کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ابو جہل تھا، بڑا طاقتور تھا مکے کے اندر، اس نے ایک عورت کو پکڑا، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی تھی، زندے نیزہ دے کر ایسے آنکھیں نکال دی دونوں آنکھیں۔ اس پہ حضرت زنیرہ نے صبر کیا۔ پھر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاؤں کے اندر رسیاں باندھ کر مخالف اونٹ، ایک اونٹ کا منہ اس طرف کر دیا، ایک اونٹ کا منہ اس طرف کر دیا، اور حضرت سمیہ کے وہ رسیاں باندھ دی، کہا کہ اسلام کو چھوڑ دیے، نبی کو چھوڑ دیے، توحید کو چھوڑ دیے؟ کہنے لگی نہیں میں کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا پھر یہ ہاتھ دیکھ لے، ایک اونٹ اس طرف بھاگے گا، ایک اس طرف بھاگے گا، بیچ میں سے تو کٹ جائے گی۔ کہا میں ایک نہیں 100 بار کٹ جوں مگر میں محمد مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے یہ کہا نا تو مخالف میں اونٹ گرم بگا دیے، حضرت سمیہ کے ٹکڑے ہوئے، شہید ہو گئے، مگر صبر کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب ابو جہل پورے عروج پر تھا، اس نے کہا تھا کہ میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے دو بچے، ایک کا نام معاذ، ایک کا نام موس، ان دونوں نے اس بدبخت کو گرا کر قتل کر دیا۔
کیا عزت رہی، اللہ نے ذلیل کر کے سامنے رکھ دی۔ آج ہمارے اندر صبر بھی نہیں ہے، نہ وہ میرے اندر بھی نہیں ہے، آپ کے اندر بھی نہیں ہے۔ صبر کیا، اگر ہم راستے پہ جا رہے ہیں، اگر ہماری بائک کے ساتھ دوسرا آدمی ٹچ ہو جائے تو یقین مانے ہم گور گور کے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں گور کے، اگر کمزور ہے تو ہم ادھر کے ایک دو چپیڑے بھی مار دیتے ہیں، اور اگر وہ ذرا تکڑا ہے تو ہم کہتے ہیں یار چھوڑو صبر کرو یہاں پہ۔ صبر اس چیز کا نام نہیں ہے۔ صبر ہمیشہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ظالم کے سامنے نہیں، مظلوم کے سامنے آپ صبر کریں۔ مظلوم کے سامنے، آپ کو پتا ہے ایک ہم سائے میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک ناگوار کام اس آدمی نے کیا میری طبیعت کے خلاف، یہاں پہ مجھے صبر کرنا چاہیے، یہاں پر مجھے دیکھنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، لڑائی جھگڑی والی صفت جو ہے نا یہ ختم کر دینی چاہیے، ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر صبر کیا کرتے تھے، ہر موقع پر۔ طائف کے میدان میں اللہ کے نبی کو پتھر پڑے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، خون گرا، آپ کی جوت مبارک میں جم گیا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، ان کے لیے بد دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، میں بھی صبر کرنے والا ہوں، لہٰذا میں صبر کروں گا، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا، نہ ان کے لیے نہ ان سے بدلہ دوں گا۔ تو وہ صبر کا نتیجہ یہ ملا کہ آج دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہوا، آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یا مدینہ میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، مگر آج کیا ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور نہیں بھی دیکھا تو ہم ان پہ جان بھی نچھاور کرنے والے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صبر کا نتیجہ ہے کہ صبر جب آپ کریں، آپ بھی کبھی کر کے دیکھیں، اس فارمولے کو آزما کے دیکھیں قرآن کا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز بھی پڑھیں اور صبر بھی کریں، تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ انعام عطا فرمائیں گے کہ آپ کی سوچ سے بڑا کر ہوگا۔ اور جو بدلہ ہوتا ہے بدلے جو آدمی بدلہ لیتا ہے نا، بدلے والے کے ساتھ خدا نہیں ہوتا، خدا اس کے ساتھ مددگار نہیں ہوتا۔ کس سے؟ مسلمان کی بات کرو، مسلمان کی، کافر سے تو بدلہ لینا ہے، میں مسلمان کی بات کروں، اگر مسلمان مدے مقابلے میں آ جائے تو وہاں پر صبر کریں، اگر غلطی اس کی ہے تب بھی آپ صبر کریں۔ صبر اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے اس کو اپنایا ہے۔ وہ جب اپنی قوم میں نکلتے تھے تو ان کو پتھر پڑتے تھے، وہ صبر کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبیوں کے لیے کیا مشکل، نبی تو ایسے ہاتھ اٹھائے اسی وقت عذاب آ جاتا تھا، نبی ہاتھ اٹھائے رحمت آ جاتی تھی، نبی ہاتھ اٹھائے بارش آ جایا کرتی تھی، مگر نبی صبر کیا کرتے تھے اس کا۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں سب سے زیادہ صبر کا نمونہ پیش کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک محفل میں بیٹھے ہیں، جس طرح میں اور آپ محفل میں بیٹھے ہیں، ایک یہودی آیا، اللہ کے نبی کے گلے مبارک میں ایک پھندا ڈالا، اور وہ پھندا اتنے زور سے دبایا، اتنے زور سے کہ پیارے نبی کریم کی آنکھیں باہر آ گئی تھی۔ آپ نے صبر کیا وہاں پہ، جب وہ پھندا کھولا تو کہتے ہیں کہ اگر میں بدلہ لینا چاہوں تو اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی وہاں پہ موجود تھے، تلوار نکالی نہ کہ نبی نے اشارہ کیا، نہیں تلوار نہیں، قتل نہیں کرنا اس کو، بس صبر کریں گے، کوئی بات نہیں۔ تو وہ آدمی وہاں سے 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر آگے آیا، اس نے کہا کہ یہ دیکھیں صحابہ کی موجودگی میں نے اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف دی، اللہ کے نبی نے مجھے معاف کیا، اپنے منہ ہاتھ دھو کر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے بھی مسلمان کر۔ اب دیکھیں اگر صبر نہ کرتے تو کیا وہ مسلمان ہو جاتا؟ کبھی مسلمان نہ ہوتا، صبر کی وجہ سے۔ تو لہٰذا آج کی اس نشست میں 2 چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز، یہ 2 چیزوں پر قائم رکھیں۔ دیکھیں کام کرنا ہے کریں، حلال رزق کمانا ہے کمائیں، کھیلنا ہے کھیلیں، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کما بھی سکتے ہیں، آپ کھیل بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، سیر بھی کر سکتے ہیں، مگر کیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز ضرور پڑھنی ہے، صبر کا وقت ہو تو صبر ضرور کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کریں، یقین مانیں آپ عظیم قوم ہیں، آپ عظیم انسان بن گے۔ اور اگر یہ 2 چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوگی نا تو پھر نہ ہم عظیم قوم بنیں گے، نہ عظیم انسان بنیں گے، بلکہ ہمارے حکمران ایسے ہوں گے، ایسے حکمران ہمیں ملیں گے کہ جن سے ہم تنگ ہوں گے، جن سے ہم پریشان ہوں گے، جو ہماری زندگی اجیل بنا دیں گے، اس وجہ سے کہ اعمال ہمارے برے ہوں گے، حکمران برے ملیں گے۔ اگر اعمال برے ہوں گے تو حکمران برے ملیں گے، اور اگر اعمال آپ کے تگڑے اور اچھے ہوں گے تو آپ کو کون سے نیک حکمران ملیں گے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی ہارون رشید کو کہا تھا کہ آپ فاروق اعظم جیسے حکمرانی کیوں نہیں کرتے، فاروق اعظم جیسے؟ تو ہارون رشید نے بڑا تگڑا جواب دیا، کہا کہ فاروق اعظم کی طرح حکمرانی کرنے کے لیے مشیر بھی حضرت علی، حضرت عثمان، ابو ہریرہ جیسے چاہیے۔ آپ مشیر کو بن کے دکھاتے، میں فاروق اعظم ایسے بن کے دکھاتا ہوں، تو آپ ان کی طرح مشیر نہیں ہیں، میں ان کی طرح حکمران نہیں ہوں۔ یعنی کہ کیا کہ جتنے اعمال تگڑے ہوں گے، اعمال اللہ راضی ہوگا۔ یقین مانے اس وقت امت مسلمہ سے اللہ ناراض ہے، امت مسلمہ سے اللہ ناراض ہے، کیوں کہ مسلمان غیروں کے طریقے پہ چل پڑا،
بیٹی کو حیا کا درس دیا جاتا تھا کہ حیا کرو، پردہ کرو. آج مسلمان کی بیٹی ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے اور اس کو فخر سمجھتے. پتا آپ کو ایک آدمی کی بیٹی ٹک ٹاک پہ آئی ہے، فاریو پہ اس کی ویڈیو چلی ہے، بڑا خوشی کے ساتھ ہوں. آپ کو پتا ہے ادھر اپنا موبائل میں آپ کو دکھاؤں میری بیٹی کیسا ڈانس کرتی ہے. ٹھیک ہے، کیسا ڈانس کرتی ہے. یقین مانے بڑے خوشی کے ساتھ وہ باپ بڑے مونچھے رکھی اس نے، بڑے مونچھے جیسے کوئی یہ بڑیرا آدمی ہو، یہ بڑا غیرت مند آدمی ہو، وہ لوگوں کو یہ بتا رہا کہ دکھا رہا موبائل میں آپ کو اپنی بیٹی دکھا دوں میری بیٹی کیسے جناب وہ ڈانس کرتی ہے. دیکھو کتنی شرم کی بات ہے. حالانکہ بیٹی ایسی کہ جناب بیٹی گزرے تو ساتھ والے آدمی کو روک دو کہ صبر کرو میری بیٹی گزر کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بیٹی ایسی. آخری بات کہنے لگو، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ قیامت کا دن ہوگا نا، پورے صراط سے گزرے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر امت کے آخری بندے تک اللہ کہیں گے ساری نظریں جھکا لو. کہا اللہ جی کیا ہونے والا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہونے والا ہے، محمدی عربی کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے. ٹھیک ہے، عربی کی بیٹی گزرنے والی ہے تو سارے نظر جھکا لیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے لیے سب کی نظریں جھکا لی جائیں گی؟ حالانکہ انبیاء کی نظریں تو پاک ہوتی ہیں، انبیاء کے دل پاک ہوا کرتے ہیں، ان کی نظریں کیوں جھکا لی جائیں گی؟ کیونکہ حضرت فاطمہ اتنی باہر، اگر یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہوتی نا تو یہ کبھی احتجاج نہ کرتی، مگر یہ فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ ابو جہل کی نسل کی بیٹی ہے مجھے لگتی ہے. کیونکہ فاطمہ نے کہا تھا کہ اے المرتضیٰ آج میرا آخری وقت ہے، آج یا کل میں نے فوت ہو جانا ہے، مگر ایک وصیت کر کے جا رہی ہوں کہ جنازہ اٹھانا تو میرے رات کے وقت اٹھانا، اور جنازہ اٹھاتے وقت میرے چارپائی کے ساتھ ڈنڈے کھڑے کرنا، اس پہ کپڑا لگا دینا تاکہ کسی ہمسائے کو یہ نہ پتا چلے کہ فاطمہ کا جسم موٹا تھا یا پتلا تھا، یہ بھی کسی کو نہ پتا چلے. تو کہا کہ جب سے میں جوان ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، یا مجھے مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مجھے مرتضیٰ نے دیکھا، اس کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا. تو جو بیٹیاں ہیں نا، جو قوم کی غیرت مند بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، جو غیرت مند ہوا کرتی ہیں، جو کہتے ہیں حقوق فاطمہ دے کے چلی گئی، حقوق وہ دے کے چلی گئی کہ آپ کا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے، وہ فاطمہ کی باحیا بیٹی کہلائی. اور جو کہتی کہ ہمارا جسم بھی دوسرے دیکھے، ہمارا چہرہ بھی دوسرا دیکھے، اور ہم جب مرضی نکلے جب مرضی آئے، وہ فاطمہ کی بیٹی نہیں ہوا کرتی. وہ فاطمہ کی بیٹی نہیں، وہ فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ غیروں کی اشاروں پہ ناچ رہی ہیں. وہ فاطمہ کے کہے ہوئے بتائے ہوئے طریقے پر اپنا زندگی بسر نہیں کر رہی. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سو نس پرواز کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سو نس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین خصوصاً بالخصوص سب سے پہلے مجھے پھر ان سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس وقت جو بے حیائی کا طوفان ہے، الہ العالمین ہماری اولاد کی، ہمارے مال جان کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. الہ العالمین بالخصوص یہ نوجوانوں کے لیے ایک جال تیار کیا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو دین سے دور کیا جائے. الہ العالمین نوجوانوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں 5 وقت کا نماز پڑھنے والا بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. الہ العالمین جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہے سب کی بیماریاں دور فرما. الہ العالمین جو فوج شدگار ہے یا اللہ سب کی بخشش فرما. الہ العالمین خصوصاً بھائی نعیم کے لیے دعا کرے، ان کا بیٹا فوت ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی بیوی کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. الہ العالمین ان کے بدلے میں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. الہ العالمین خصوصاً جس گھر میں بیٹھے ہیں بھائی نبی کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر میں رحمت عطا فرمائے، ان کے گھروں کو یا اللہ نظر بد سے بچائے، شروروں کی شر سے، حاسدین کی حسد سے بچائے. الہ العالمین اور بھی یہاں پر بھائی بیٹھے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں رحمت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین یہ میرے بھائی میرے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ ان کو نیک حلال رزق کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو کنوارے ہیں اللہ بر وقت نیک اچھے رشتے عطا فرما، ان کی شادیاں جلد جلد فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دین اسلام کی حفاظت فرما. الہ العالمین جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی مدد فرما. آمین.